نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، میں آج تمہیں وہ صفات نہ بتاؤں جو تجھ میں ہیں اور مجھ میں نہیں ہیں۔ آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ فرمایا اے علی، آج تمہیں وہ صفات بتاؤں جو تیرے اندر ہیں اور میرے اندر نہیں ہیں۔ حضرت علی پاک حیران ہوئے، عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، ایسی کون سی صفات ہیں جو مجھ ناچیز میں پائی جا رہی ہیں اور آپ کی ذات عالی میں نہیں ہیں؟ ایسی کون سی باتیں ہیں، ایسی کون سی صفات ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، 3 ایسی چیزیں ہیں جو مجھ میں بھی نہیں ہیں لیکن تجھ میں ہیں۔ تو حضرت علی پاک نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی، تیرے سسر جیسا میرا سسر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ فرمایا اے علی، تیرے سسر جیسا میرا سسر نہیں ہے۔ دوسری بات فرمایا اے علی، تیری بیوی جیسی میری بیوی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تیرے سسر جیسا میرا سسر نہیں ہے اور تیری بیوی جیسی، تیری زوجہ جیسی میری زوجہ نہیں ہے۔ تیسری بات میرے نبی نے فرمایا اے علی، تیرے بیٹوں کی جو شان ہے، جس شان کے مالک تیرے بیٹے ہیں، اس شان کے مالک میرے بیٹے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا آغاز والا حصہ مختصراً تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام کو یہ فرما دیں اور ان کی وساطت سے امت تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم تک دین پہنچانے پر، دین کی تبلیغ پر، تمہیں دین کی تعلیم دینے پر، اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے محبوب صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے تم سے، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے تم سے، میں کوئی اجر طلب نہیں کر رہا۔ تو آئیے اس آیت کے پس منظر میں 1-2 بات سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ صبح و شام دین کی اشاعت میں لگے رہتے تھے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ جاگ کے بیٹھیں، 2-4 باتیں ہی میں نے کرنی ہیں، پھر استاد صاحب کا بیان ہم تسلی سے سنیں گے، تو ذرا جاگ کے بیٹھیں اور میری گفتگو کو توجہ سے سماعت کریں۔ ممکن ہے کچھ باتیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ حضور صبح و شام دین کی اشاعت میں لگے رہتے، دین کے لیے کام کرتے رہتے، صبح و شام جو گمراہ لوگ تھے ان کو اللہ کا راستہ دکھاتے رہتے، گمراہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہتے۔ حضور کی زندگی کا صرف یہی مقصد تھا، صبح و شام آپ تعلیم دین کو عام کرنے میں لگے رہتے۔ تو جو کفار تھے اس وقت وہ یہ کہتے
کہ یہ جو نبی ہیں صبح و شام دین کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ دراصل دین کی تعلیم نہیں دے رہے، بلکہ یہ اپنے لیے ایک مقام چاہ رہے ہیں، اپنا ایک اقتدار بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے ایک عزت، مقام اور مرتبہ چاہ رہے ہیں، ان کو دولت چاہیے، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، یہ کفار کہتے تھے۔ تو کیوں نہ ہم جب بھی یہ کسی کافر کے پاس جائیں تعلیم دین دینے کے لیے، تو ہم اس کو کچھ پیسے دے دیں، کچھ دولت دے دیں تاکہ یہ واپس چلے جائیں۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین کی تبلیغ کر کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دوسری بات، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام دین کی اشاعت میں لگے رہتے، دین کے لیے کام کرتے رہتے اور مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے، آپ پر مصائب آتے، تکلیفیں آتی، کبھی طائف کے بازار میں لوگ آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیتے، کبھی مکہ کی گلیوں میں آپ کے اوپر جان لیوا حملے شروع ہو جاتے۔ تو یہ ساری جو آپ مصائب، تکلیفیں، درد، الم یہ سب برداشت کر رہے تھے، یہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ دین لوگوں تک پہنچا سکیں، دین کے لیے آپ کام کر رہے تھے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہوا صحابہ کرام جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے یہ اپنی طرف سے ایک مشاورت کی کہ کیوں نہ ہم یہ کام کریں کہ کچھ نذرانہ جمع کریں، کچھ پیسے، کچھ رقم جمع کریں، اس وقت کی جو بھی تھی، کچھ رقم، کچھ نذرانہ جمع کریں، اور وہ نذرانہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام ہمیں دین کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، دین کی اشاعت میں لیے کام کرتے رہتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کچھ نذرانہ جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور حضور کو وہ نذرانہ دے دیں۔ آپ کا مالی تعاون بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ سارا دن دین کی اشاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں اور مالی جو وسائل ہیں وہ کوئی خاص نظر آ نہیں رہے، تو کیوں نہ کچھ نذرانہ جمع کر کے، کچھ پیسے جمع کر کے، کچھ رقم جمع کر کے ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا آپس میں، پیسے جمع کیے، جب پیسے جمع ہو گئے تو وہ صحابہ کرام پیسے لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ نذرانہ جو جمع کیا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے یہ نذرانہ لائے ہیں۔ ادھر سے صحابہ نذرانہ پیش کرنے لگے، ادھر سے اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبریل تشریف لائے اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا قرآن سنایا، وحی لے کر آئے، فرمایا کہ اے محبوب اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے محبوب آپ صحابہ کرام کو یہ بات بتا دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جتنا بھی دین کے لیے میں کام کرتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دین کی اشاعت میں صبح و شام لگا رہتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی اجرت کچھ بھی طلب نہیں کرتا۔ اے محبوب آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے؟ فرمایا نہیں، الا المودۃ فی القربى، بس ایک چیز کا تقاضا ہے، ایک چیز مجھے چاہیے، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میری قرابت کے ساتھ مودت کرو، میری قرابت کے ساتھ جو میرے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرو، ان کی محبت میں طلب کرتا ہوں، ان کے ساتھ مودت، عقیدت، احترام اور عزت کا ماحول میں آپ سے طلب کرتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ مجھے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی اجر نہیں چاہیے، کسی چیز کا سوال میں تم سے نہیں کرتا، بس الا المودۃ فی القربى، صرف مجھے یہ چاہیے کہ میری قرابت کے ساتھ محبت کرو۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صبح و شام تو ہم آپ سے تعلیم سیکھتے رہتے ہیں، صبح و شام تو ہم آپ سے تعلیم دین سیکھتے رہتے ہیں، آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف کاموں کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو یہ قرابت والے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ اتو جا رہی ہے ساری؟ فرمایا کہ یہ قرابت والے خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جن کی محبت ہمارے اوپر فرض کر دی ہے کہ الا المودۃ فی القربى، صرف قرابت والوں سے ہی محبت اللہ نے فرض کی، یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ میری قرابت والوں میں حضرت سیدنا علی شیر خدا ہیں،
میری قرابت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، میری قرابت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور میری قرابت میں حضرت امام حسین سید الشہداء ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اصول وضع فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں اہل بیت سے محبت اس طرح کرو، جب بھی اہل بیت سے محبت کرو تو قانون یہ ہے، ایمان یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اہل بیت کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے۔ اہل بیت کی محبت کرنے میں، اہل بیت کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے تم مصطفیٰ کو خوش کرو۔ اہل بیت کے کسی بھی شہزادے کے ساتھ، کسی بھی شہزادی کے ساتھ جب تعلق کا وقت آئے تو پتہ ہو کہ تعلق اہل بیت سے لیکن مصطفیٰ سے ہو رہا ہے، محبت اہل بیت سے ہے لیکن اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے، اہل بیت سے مودت اللہ کے محبوب سے ہو رہی ہے، اہل بیت کو احترام دینا ڈائریکٹ اللہ کے محبوب کو احترام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اہل بیت کرام کی محبت قرآن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہم سب پر فرض ہے۔ دعا گو ہوں اللہ جل شانہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے۔